انہیں پہچان
ہوتا رہا وسیع شہنشاہ پیروں پر ساتھ وہ آئی سر سے اٹھا سایہ بدر سامنے سے پھر جنا کی طرف ہو گیا سفر اور ہے چھوٹا بہت کچھ
بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنی سادات کی بڑی تعداد افغانستان میں موجود ہے، اس لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، صرف تعارف کے طور پر، صرف معلومات کے لیے بنیادی باتیں بلال امام کو مطالعے فرض کر دوں کہ امام کی 4% تاریخ میں تعداد سے زیادہ بھی، لیکن 4% تک متفق تعداد، جس میں سے ایک امام عسکری علیہ السلام، اور اس امام کے علاوہ 3 اور فضل امام کے کتب میں ان کے احوال موجود، جن میں سے ایک جناب محمد، ان کی خصوصی صفت یہ کہ ان کو امام علی نقی علیہ السلام سے وہی نسبت جو عباس کو حسین سے نسبت، ان کی کردار، ان کی وجہ صورت وہی صفات جو عباس علیہ السلام کی، آپ کا دلال، آپ کا ذریعہ قبولیت حاجات ہونا، جناب سید محمد کی خاص صفات، اور آپ کا مدار مقدس عربی بلد میں مرتع خلائق جاتے ہیں اور اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، دوستوں کی بکرے کی قربانیاں ہوتی ہیں، کی خاص نظر جو ملی جا چکے ہیں، جناب مشرف ہو چکے ہوں گے، اور جو جائیں ضرور اس دربار میں بھی حاضری دیں۔ ان کی اولاد کے متعلق زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، بلکہ میری نظر سے کوئی تفصیل نہیں گزری۔ اس کے بعد 2 اور بیٹے امام کے، جناب حسین اور جناب جعفر۔ جناب حسین کی اولاد کے سلسلے میں مختصر سا 2 یا 3 لڑیاں تاریخ میں موجود ہیں، اس میں سے ایک ہندوستان میں آ کے آباد ہوئی، ایک پنجاب میں موجود ہے، ان کے احوال میں موجود ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی اصل اولاد اپنی تعداد کی کثیر تعداد، بلکہ شاید غلط نہ ہو اگر کہوں کہ 90-95% افراد امام جناب جعفر کی اولاد، امام کے فرزند جناب جعفر، ان کی اولاد سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور اکثر اپنی تعداد کے تجربہ جناب جعفر کی ایک اپنی واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کڑی میں جو جناب جعفر سے آگے چلی، ظاہر ایک متفقہ خصوصیت سب کے لیے خاص کی بات امام کی اولاد ہونا، لیکن اس کڑی میں ایک ایسا سلسلہ بھی ہے جو خود اس نسل کے لیے باعث افتخار، اور وہ ہے ایک خاندان جس کے افراد کے ناموں سے زیادہ تین واقف ہے، خاندان سے بھی بزرگ کرنے جانتے ہیں، نوجوانوں کے معلومات کے لیے خاندان جسے خاندانی استحار ہوتا ہے، یکے بعد دیگرے اولاد در اولاد مشاہدین کا ایک سلسلہ ہے۔ جناب اپنا محافظ مولانا جلدار حسین صاحب سے شروع ہوا سلسلہ، اور سید العلماء نعمانی نقی جیسے کسی سلسلے راج ہیں، اور یقیناً اس کڑی کے لیے باعث افتخار ہے۔ یہ کچھ مختصر سطح ہو امام کے اولاد کے حوالے سے، اور حسن وہ نوجوان جو سلسلے سے متعلق ہیں ان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے نہ صرف سلسلے کو دیکھیں، اس پہ فخر کریں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ صفات جس طرح علی نقی کی صفات کا ایک پرتو علی نقی نقمن صاحب قبلہ میں نظر آتا ہے، کاش کہ ہم میں سے بھی کچھ جوان اٹھیں اور اس منزل پہ چلیں اور اپنے اندر ان صفات کی جھلک پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ درود پڑھیے مرتبہ۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میرا مقصود اولاد امام کے متعلق تفصیلات بیان کرنا نہیں تھا، صرف ایک تعارف تھا، مختصر تھا، کیونکہ امام کے اولاد ہونے کا شرف حاصل، اس لیے یہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، آپ حضرات سنی ہوئی مشہور آیت کریمہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کے متعلق صرف چند گزارشات۔ ترکیب میں ایک بات کی وضاحت ضروری، اور وہ یہ زبان کا معاملہ کا عجیب سا ہے۔ دیکھیے، عربی ایک اپنے طور پہ ایک زبان، اس کی اہمیت اندازے سے لگا لیجیے کہ قرآن مجید میں ساتھ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یعنی زبان میں کوئی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے عربی میں قرآن نازل کیا۔
زبان کی اہمیت کا اندازہ کر لیجیے، کوئی بھی زبان ہو، لیکن عربی کو خاص اہمیت دیتی ہے قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق قرآن کا نزول اس زبان میں۔ اب خوش قسمتی سے ہماری زبان قربت رکھتی ہے اس عربی زبان سے، ہم نے بہت سے الفاظ مستعار لیے، یہ ہمارے خوش نصیبی کا جو آپ سیکھنا چاہیں ان کے لیے اتنا دقت کا معاملہ نہیں۔ عربی کے کئی بہت سے الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں روزمرہ میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی آپ باہر نکلیے تو آپ کو کئی جگہ کا ایک بینر لکھا نظر آئے گا کہ قرآن پڑھنے کے لیے عربی سیکھیے، خود قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھیے۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر عربی سیکھ کے ہی قرآن سمجھ آ جاتا تو عرب بدلوں کو تو بہت اچھا سمجھ آتا، صرف عربی سیکھ کے قرآن سمجھ آیا نہیں کرتا، اس کے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے، جانے ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو عربی سیکھیے تو ظاہر ہے قرآن کی زبان ہے، ہمارا فرض ہے، اور اردو کی قربت اس میں ایک سہولت ہے، لیکن جہاں ایک سہولت ہے وہیں کچھ مسائل بھی اس سے متعلق ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے کیا دنیا کی ہر زبان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ الفاظ تو دوسری زبان کے لے لیتے ہیں لیکن معنی پوری طرح منتقل نہیں ہوتے۔ اصل لفظ کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، آپ کی زبان میں وہ لفظ کچھ اور معنی دیتا ہے۔ عربی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، چند ایک موٹی موٹی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک لفظ سلوک، جس کو ہم کہتے ہیں سلوک کرنا، بد سلوکی، یعنی کسی کا طرز عمل، عربی کا لفظ ہے اور اصل معنی اس سے یقینوں سے نکلا ضرور ہے یہ مطلب، لیکن اصل معنی کے نہیں، اصل معنی راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ میں سلوک کے سیر و سلوک کے مقام ہے، ایک طریقہ کار ہے منازل طے کرنے، سلوک راستے کے معنی۔ اسی طرح اور کئی الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ فساد، لفظ فساد کے معنی میں ہم جنگ و جدال، ہنگامہ یہ سب لیتے ہیں، لیکن فساد خرابی کے معنی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی مفہوم میں لا تفسدوا فی الارض سے کہا جائے تو اس کا مطلب صرف جنگ و جدل ہی نہیں ہے، زبان سے بھی فساد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ، اور ایک اور لفظ جس سے سب آشنا اور کثرت استعمال بھی ہوتا ہے، لفظ احسان۔ احسان کے معنی عربی اور فارسی میں کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اس نے اس پر احسان کیا، یعنی اس کا حق اتنا نہیں تھا، اس نے بڑھ کر اس کو دیا، تو یہ احسان ہے۔ لیکن کیا عربی میں یہی مطلب ہے؟ اگر یہی مطلب ہے تو پھر تو شاید کا مطلب سیدھا صحیح ہی ہے کہ جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بڑھ کے کرے تو تم اس سے بڑھ کے کرو، یہی مطلب ہے۔ یہاں تک تو مطلب چل جائے گا، لیکن ایک ارشاد رسول ہے، وہاں جب جائیں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور وہ ارشاد رسول کیا کہ جس نے حسین پر بغا کیا اس نے فاطمہ اور محمد پہ احسان کیا۔ ارشاد رسول ہے کہ جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے محمد اور فاطمہ پہ احسان کیا۔ اب کہاں ہم اور کہاں وہ ہستیاں، ہم کا ہماری کیا مزاج ہے ان پہ احسان کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مفہوم میں کوئی خرابی ہے، لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے لیکن معنی کچھ اور ہے، اور ہمارا کیونکہ ہماری لغت احسان یہی معنی جانتی ہے، ہم یہی معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ شاید ایسا نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے احسان کا مطلب حسن سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنا، یعنی جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے ایک اچھا کام کیا رسول کے ساتھ، یہ تھا کہ اچھا عمل ضروری ہے، اور اس کا بدلہ ایک اچھا عمل ہے، حضرت احسان بھی احسان۔ یہ سامنے کی مثالیں مجھے ظاہر ہے اور بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ اس آیت مجیدہ میں استعمال ہوا جس کو میں نے نام کلام میں تلاوت کر کے حاصل کیا، مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مکر 3 دفعہ یہ لفظ مختلف حالتوں میں اس آیت میں استعمال ہوا۔ مکر جس کو ہم عربی ہم بھی اور اہل فارس بھی، یعنی فارسی زبان والے بھی اور ہم اردو والے بھی، مکر کا معنی دھوکا، کسی کے ساتھ دھوکا کرنا ہے، سازش کرنا، مکر کے معنی۔ لیکن کیا یہی مفہوم اس آیت میں بھی اور عربی میں بھی یہی مفہوم تھا؟ نہیں، مکر کے معنی عربی میں نئے طور پہ یہ ہے کہ کسی کے منصوبے کو ایسا اقدام کرنا کہ کسی کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ اب وہ منصوبہ برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اچھے کے خلاف کیا تو پھر تو اسی معنوں میں آ گیا جس میں ہم کرتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ مکر کیا، دھوکا کر دیا، لیکن اگر برے کو روکا تو پھر آپ نے ایک نیک کام کیا۔ مکر کیا آپ نے، لیکن آپ نے نیک کام کیا کہ آپ نے برے منصوبے کو روک دیا، اس کو اپنے انجام تک نہیں پہنچنے دیا، آپ نے ایسا انتظام کیا۔ تو اب دیکھیے اس آیت مجیدہ میں ارشاد ہے کہ انہوں نے انتظام کیا، اللہ نے اپنا انتظام کیا، اور اللہ بہترین انتظام کرنے والا۔
جن کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا کتاب مخصوص آئے کہ انہوں نے کچھ اپنا انتظام کیا، کچھ اپنی منصوبہ بندی کی، اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا۔ بس عامر محترم یہیں سے بات آگے لے کے چلوں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا طول کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اس آیت سے جہاں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے، اہل باطل اپنا منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ ظاہر بہترین منصوبہ بنانے والا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل باطل کا منصوبہ اپنی جگہ ہوا کرتا ہے، اللہ کا منصوبہ اس سے ہٹ کے اپنی جگہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ اہل باطل کے منصوبے کے رد عمل میں نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہی کہ بزرگ کسی نوجوان کو کام دے اور کہیں کہ اچھا تم کرو، وہ کرتا رہے، وہ دیکھتا رہے اور کہیں کہ اچھا اس کو کرنے دو جیسے کر رہا ہے، پھر میں اس کو ٹھیک کروں گا، میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کو جو کچھ کر رہا ہے تو کرنے دو، اس کے رد عمل میں نہیں کر رہا۔ ایک صحیح طریقہ موجود ہے، وہ اللہ کا طریقہ ہے اور وہ اس طرح انجام دیتا ہے۔ اہل باطل اپنی سی کاوشیں کرتے رہتے ہیں، یعنی حق کا رویہ باطل کے رد عمل میں نہیں ہوتا۔ حق کی ایک اپنی روش ہے، وہ اسی روش کا قائم رہتا ہے، اس لیے کوئی عمل نہیں کرتا کہ باطل نے یہ کیا ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ نوجوان اس طرح سے بخوبی واقف ہوں گے، ہمارے یہاں اب روزمرہ میں استعمال ہوتی ہیں ایکشن، ایکٹیو ہونا کسی کام کو کرنا، اور ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو ہونا، ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو ہونا، یعنی رد عمل ریئیکشن، اور پرو ایکٹیو کہ کام کسی کا رد عمل نہیں ہے، میں خود ایک کام کو اچھا سمجھتا ہوں اور اس کو انجام دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہی حق کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ان کا بھی ہے جو حق والے ہیں، جو حق کے نمائندے ہیں، جو اس اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا طریقہ بھی کبھی کسی کا رد عمل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ باطل نے یہ کر دیا تو اس لیے کیا جائے گا، نہیں، ان کا اپنی روش ہے، وہ اسی روش پہ قائم ہے، اور اس بات کی انتہائی عملی اہمیت ہے۔ میں چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں اہل حق کی جانب سے اس رویے کی، اور بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلا واقعہ آپ تفصیل سے سنا ہوا، میں نے اس واقعے کو کی تفصیلات یا جزیات بالکل نے بیان کر دی، صرف وہ واقعہ جس میں اہل کسان نے روزہ رکھا کسی منت، اور سوال کرنے والے آتے گئے اور ان سوال کرنے والوں کی مراد پوری ہوتی گئی، لیکن واقعے میں ایک جز ہے اس پہ ضرور توجہ فرمائیے کہ دیکھیے آنے والا ایک مرتبہ یتیم ہے، مسکین ہے، اسیر ہے، آنے والا ایک فرد، جواب دینے والے کتنے افراد ہیں؟ 5 پنجے تک، 4 اہل خانہ اور ایک جامع فضلہ، یوں یہ 5 افراد۔ اب تاریخ عمل کیا بتایا کہ سب نے اپنے سامنے کا کھانا فقیر کی، مسکین کی اور اسیر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دے دیا۔ میں سوال کروں گا، جو سوال کرنے والا ہے اس سوال کرنے والے کا سوال ایک روٹی کا یا ایک غذا کا ہے، دینے والے 5 عمل کر رہے ہیں۔ عام ذہن کہے گا یہ تو افراد ہے، جتنا مانگ رہا ہے اتنا دے دیا جائے، لیکن نہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا اہل حق یہ نہیں کرتے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے، ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ اس وقت حق کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ وہ بچہ حسن بھی سمجھ رہا ہے، بچہ حسین بھی سمجھ رہا ہے، بابا علی بھی سمجھ رہے ہیں، سیدہ بھی سمجھ رہی ہے اور فضہ بھی سمجھ رہی ہے، یہ فرض میرا ہے کہ میں ضرورت کو پورا کروں نہ، اس لیے ہر کوئی اقدام کر رہا ہے اور خدا اس کے لیے آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے۔ درود پڑھیے خدا تو اہل حق رد عمل میں یا دوسروں کی دیکھا دیکھی میں عمل نہیں کیا کرتے، ان کی ایک ہر ایک کی اپنی نگاہ ہوا کرتی، یہی طرز عمل آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ علی کو دیکھ لیجیے، وہ زمانہ جب بظاہر علی خلافت سے دور ہیں، کچھ غاصب تخت پہ بیٹھے ہیں، ایسے میں یہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ ہے تدوین قرآن کی، اگر آپ کے پاس ہمارے کاپیاں تیار کر رہے ہیں، نسخے تیار کر رہے ہیں تاکہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے۔ اب کیا یہ علی کا عمل اس لیے ہے کہ علی تخت اقتدار میں نہیں بیٹھے، فارغ ہیں، نعوذ باللہ گھر کی گوشہ نشینی میں، اس لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ نہیں، اگر علی تخت خلافت پہ بھی ہوتے تو بخدا علی کا عمل یہی ہوتا، کیونکہ اسلام کی ضرورت اس وقت یہی ہے اور علی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا کہ اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ ان حضرات کا عمل کسی رد عمل میں نہیں ہے کیونکہ علی کے پاس حکومت کے کام نہیں ہے تو اس لیے علی انجام دے، نہیں، علی کے ذمہ یہ کام ہے، اور جب علی کے سامنے قضاوت کا مسئلہ آئے گا تو علی یہ نہیں دیکھیں کہ ڈالنے والا کون ہے، کس کا جھگڑا ہے، حکومت کس کی ہے، نہیں، علی حق کا نمائندہ ہے، حق کی ذمہ داری ہے کہ درست فیصلہ کرے، اس فیصلے کو جاری فرما دے گا۔ علی یہ نہیں دیکھے گا کہ
کس کس در پہ گیا تھا, کہاں سے آیا تھا, علی یہ سمجھے گا کہ حق کی اس پر کیا ذمہ داری ہے اور اس کو انجام دے گا. یہی طرز عمل محترم آگے چلتا جائے گا. سب سے بڑی مثال سید الشہداء کا تمام اعمال, تمام طرز عمل دیکھتے جائیے اور غور فرماتے جائیے. کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ شاید سید الشہداء کا یہ عمل کسی اور عمل کا نتیجہ ہے, رد عمل میں سید الشہداء اقدام کر رہے ہیں. لیکن ذرا سا غور کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ ایسا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کیوں بیٹھے ایک بحث ہے جو کہ جس کے لیے میں پھر نوجوانوں کی توجہ دلاؤں گا اسی ہفتے کی طرف جس کا بھی حوالہ دیا. سید العلماء نے اپنی کتاب شہید انسانیت جو کہ کربلا شناسی کے لیے شاید بنیادی تو نہیں لیکن ایک انتہائی اعلیٰ قسم کی تصنیف ہے اور جو نوجوان سے استفادہ نہیں کر چکے اپنا لازم ہے کہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں. سید العلماء کا تحریر مخاطب کی نگاہ میں انہوں نے اس بحث کو اپنی اس کتاب میں بیان کیا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. یہ ایک سوال بارہا آپ کا سنا ہوا اور وہ جواب بھی جو عامت المسلمین میں رائج ہے کہ کیونکہ یزید فاسق تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یزید فاسق نہ ہوتا تو حسین بیعت کر دیتے. جواب یہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا, اس کو فجور میں مبتلا تھا, اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر یزید ایسا نہ ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے. لیکن نہیں, حسین حق کا نمائندہ ہے اور حسین کے جملے یہی بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں ہے. یعنی یہ یزید تک کوئی محدود بات نہیں ہے. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا اور یہ صرف حسین ہی کا جملہ نہیں ہے. عمر سعد نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے کیونکہ سینے میں علی کا دل ہے. تو یہ حق کی ہمیشہ ایک روش ہے جو کہ اس سے قطع نظر ہے کہ دشمن کیا کرتا ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اور بس عامر محترم گفتگو کو ختم کروں اس امام کے ذکر پہ جس کا آج شب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ضرور پڑھی جائے. یہی حق کی روش کیا درست ہے اس پہ قائم رہا جائے قطع نظر اس کے کہ دشمن کیا کرتا ہے یا دوسرے کا کیا عمل ہے. اس کا انتہائی تفصیلی مظاہرہ اس امام کے حیات مبارکہ ہے. کل 40 برس امام کی ظاہری حیات دنیا. اس دوران 6 حکمران مختلف عباسی سلسلے کے ایک کے بعد ایک 6 حکمران تبدیل ہوئے. ظاہر ہے جو حکمران بدلتے گئے ان کے رویے بھی امام سے بدلتے گئے. اب جب اس 40 برس کی عمر کے وقت میں 6 حکمران بدلے جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی غیر متوازن یا انسٹیبل کہنے کے سیاسی صورتحال ہے. امام ظاہر ہے چاہیں کیا بالکل سامنے کی بات ہے جب یہ حالات ہوں کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, بھائی کو قتل کر رہا ہے اقتدار کی خاطر, ایسے میں امام کے اقدام کی دیر ہے. شاید حکومت تو امام کے لیے کوئی قتل دور نہیں ہے امام سے, لیکن حق جانتا ہے کہ اس نے کیا اقدام کرنا ہے. حکومت اور تخت یہ امام کا مسئلہ نہ کبھی تھا نہ اب ہے. وہ جو حسن نے جب سے لکھ کے دے دیا اب اس کے بعد کوئی بھی اتنے اقتدار کے قریب نہیں جائے. ان کی اپنی روش ہے کہ خود جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں جس وقت جو حالات ہوں گے. سید الشہداء اگر قیام کریں گے تو حکومت کے لیے نہیں قیام کریں گے. اگر حکومت کے لیے قیام کرتے تو زینب و ام کلثوم کو ساتھ لے کے نہ آتے. سید الشہداء اپنے مقاصد کے لیے قیام کریں گے. خود فرما دیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. حکومت تو ایک ضمنی کیا ہے حقیر. علی اپنی جوتے کی ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی حقیر کہہ چکے ہیں اس حکومت کو. ظاہر تمام ائمہ کا وہی سلسلہ تو وہی علی نقی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں کہ اقتدار پر قبضہ کر لیں, لیکن حق کا ایک طرز عمل ہے. وہی نانا کے دین کی حفاظت, وہی کار حفاظت دین علی نقی کو اسی تسلسل کے ساتھ انجام دیتے چلے آئے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ امام کا مسکن بھی مختلف ادوار میں مختلف ہوتا ہے. مدینے سے شروع ہوا, مدینے میں ولادت ہے آپ کی. اس کے بعد جب حاکم نے سامرا بلایا, بغداد بلایا, پہلے بغداد پھر سامرا,
تو ایسے میں مختلف جگہوں پہ رکھا گیا. پہلے ایک ایسے علاقے میں رکھا گیا جو کہ جہاں کے فقیر رہا کرتے, وہاں کی تحقیق موصول تھی, متوکل اس وقت حکمران تھا, اس نے بلایا امام کو اور ایک ایسے علاقے میں امام کو رکھا کہ جہاں فقیر رہا کرتے تھے. ظاہر ہے اس غریب نواز امام کے لیے ایسی کون سی بات, لیکن کرنے والے کا طرز عمل, اسی لیے امام کی حقارت موصول. امام وہاں رہے, اس کے بعد قید خانے میں منتقل کر دیے گئے, 12 سال وہاں رہے. اس کے بعد نظر بندی ایک گھر میں قیام ہوا, وہاں نظر بندی کی حالت میں رہے. لیکن ان تمام میں جو نوجوان جو ظاہر دین کی نظر کی واقعات گزرے ہوں گے وہ تو بخوبی واقع ہیں. نوجوانوں کو میں اس جانب راغب کرنے کے لیے کہوں گا کہ ضرور ان تفصیلات کی طرف دیکھیے, نظر دوڑائیے, کتب کا مطالعہ فرمائیے کہ امام جہاں بھی رہے ایک بات سب جگہ بالکل یکساں, اور وہ یہ کہ امام لا تعلق ہے, استغنا کی منزل ہے, غنی ہے اس بات سے کہ کہاں رہ رہا ہے, کس کے ساتھ ہے, کیا سلوک ہو رہا ہے. عبادت ہے اور امام, تبلیغ دین ہے اور امام, حفاظت دین ہے اور امام. بس یہ کام ہے امام کے, اور یہی تسلسل نظر آئے گا. گرفتاری کے لیے چھاپے مارا جاتا ہے, امام کے گھر میں رات کو چھپ کے داخل ہونے والا داخل ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے, امام مصلی عبادت پر. قید خانے کا نگران اس لیے تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ ایک نگران اتنا متاثر ہو چکا ہے امام کی عبادت سے کہ وہ اس سے امید ہے کہ وہ امام کے لیے کہیں کوئی ایسا اقدام نہ کر دے جو حاکموں کی مرضی کے خلاف ہو. یعنی عبادت کرنا امام کا طریق ہے ہی, ظاہر نام نقی, صفات نقی, تو عبادت ایک مسلسل جاری عمل جو کہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اور اسی طرح تبلیغ دین جہاں موقع مل رہا ہے امام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, سائلین تک پہنچ رہے ہیں, لیکن ایک طرز عمل ہے. حالات کچھ بھی ہوں, جیسے مرضی حالات میں رکھا جائے, ایک طرح کا طرز عمل آپ کو دکھائی دے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا 6 حکومتیں ہیں, صرف یہی نہیں کہ امام کو یہ مسائل جھیلنے پڑ رہے ہیں, بلکہ ذہنی اذیتیں بے پناہ, خصوصاً متوکل کا زمانہ جو اس امام کے دور کے 6 حکمرانوں سے تیسرا حکمران. متوکل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عباسیوں کا یزید تھا, بلکہ جو تفصیلات نظر سے گزری اس کے مطابق یزید سے بھی بڑھتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کو تخت حکومت میں بلایا جائے, دربار میں طلب کیا جائے, اور متوکل نے یہ جسارت کی کہ امام کو شراب کا پیالہ پیش کیا. امام یہ جسارت کا یہ آنا, اور جب امام نے اس سے منع کر دیا تو نعوذ باللہ امام سے کہا کہ امام گانا سننا. یہ اس کی مجال ہے, اس متوکل اس کا دور ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا امام پہ ذہنی اذیتوں کا انبار ہے. کس صورت کی ذہنی اذیت ہے؟ جو امام کے ساتھ تکلیفیں ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن محبین امام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, متوکل کا اقدام سب سے قبیح کام وہ کہ جب اس نے کوشش کی کہ سیر شہداء کے مزار کو تاراج کر کے اس کے بعد وہاں پہ کھیت بنا دیے, وہاں پہ حل چلا دیا. اس نے کوشش کی, اس کے بعد اس نے زائرین کی جانے پر پابندی لگائی, لیکن محبان اہل بیت جاتے رہے, سر کٹواتے رہے, لیکن زیارت کا فریضہ انجام دیتے رہے. اور یہ سب خبریں ظاہر امام تک آ رہی ہیں, امام سے زیادہ کون باخبر ہے. اس ذہنی اذیتوں کا بھی سامنا ہے, لیکن اپنے کار امامت کے سلسلے میں امام اس قدر مستقل مزاج, اس قدر استغنا کی منزل پر کہ امام کو ایسی کوئی اذیت کسی طرح کے اپنے دامن سے ہٹنے نہیں دیتے. جس کام میں امام لگا ہے وہ امام پوری توجہ کے ساتھ اسی کام کو انجام دے رہے. مومنین کی طلاق بھی آ رہی ہے, یہ بھی ایک طرز عمل ہے جو کہ متوکل کی طرف سے درپیش ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن امام کا طرز عمل ایک ہی طرح ہے. بس عامر محترم, یہیں سے یہ مقصود ہے, جس نتیجے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ جہاں سے بات کی ابتدا کی تھی, جس واقعے سے ابتدا کی تھی کہ اہل حق کبھی یہ نہیں دیکھا کرتے کہ دوسرا کیا کرتا ہے. اہل حق کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے میں نے وہ کرنا. یہی سب کی ذمہ داری اور اسی پر متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. بس عامر محترم, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے مزید اس تفصیل کی. باب مسائل میں ظاہر ہے امام کی شہادت کی شب, امام کی شہادت گوشہ تنہائی میں اپنے گھر کے اندر امام عسکری نے دفن کا اہتمام کیا, وہیں گھر میں امام کی تدفین ہوئی, کسی جنازے کا اہتمام نہیں. اور اس خاندان کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں. یہاں جنازے ایک سے ایک قسم کرسی کے عالم میں اٹھتے رہے, لیکن کیونکہ علی کے ذکر سے ابتدا ہوئی تھی, بس میں بھی کچھ علی کے ذکر کر کے
نذرانہ عقیدت کچھ آنسوؤں کے نذرانہ اس ماہ کے 2 پیش کیے دیتے ہیں کہ علی کا تذکرہ دیکھیے میں نے عرض کیا اس خاندان میں 4 علی گزرے، اس سلسلے میں 4 علی گزرے جو پہلے علی ہیں ظاہر ان سے سب کی خصوصی رغبت، خصوصی ملان اور ان کی صفات المومنین، لیکن علی کا ایک بیٹا حسین نے باپ سے کچھ خاص انسیت رکھتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ حسین نے خصوصی اہتمام کیا ہے اور وہ یہ اپنے تینوں فرزندوں کا نام اپنے بابا کے نام ہے۔ گویا حسین نے اپنی خصوصی محبت علی سے ظاہر کی، اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی کے نام ہے، اپنے بابا کے نام۔ اب میں رسالت کروں گا اسی حدیث کا حوالہ دینے کی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب حسین نے اپنے بیٹوں کا نام علی کے نام پہ رکھ دیا تھا، تو حسین کے اپنے بیٹوں نے جس طرح حسین نے اہتمام کیا تھا اپنے باپ کے نام کو بدل کرنے کے لیے، حسین کے بیٹے نے بھی اپنے بابا کے نام کے لیے وہ بدل رکھنے کے لیے کیا کیا اقدام کیے۔ بس وہی کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے حسین کے 3 بیٹے، تینوں علی، اور تینوں کے تینوں اپنے والد کے متعلق انتہائی حساس۔ علی اصغر کی حساسیت کا تو کیا بیان کیجیے، حسین کی گود میں آئے، اب حساسیت کا یہ عالم ہے کہ بابا یہ تیر آپ تک نہیں پہنچے گا، علی اصغر کے گلے تو سے گزر جائے تو پھر آپ کے بازو میں لگے۔ یہ تو علی اصغر کی حساسیت کا عالم، لیکن وہ جوان جو ساتھ ساتھ ہے حسین کے، وہ وقت آ گیا کہ یہ بس میدان میں گئے ہوئے ہیں، جو شبغا کا عالم ہے اس میں حسین کر واپس آتے ہیں، اور واپس آ کے ایک عجیب بات ہے، کہا بابا اگر پانی مل جاتا تو آپ علی اکبر کی جنگ دیں۔ جوان نے جملے ادا تو کر دیے، لیکن شاید دل میں کسرت ہو گئی، خلش ہو گئی کہ میں نے باپ سے ایسے وقت میں پانی کا سوال کر لیا کہ میرا بابا کچھ کر نہیں سکتا۔ اور شاید یہی بات علی اکبر کے ذہن میں نقش کی کہ وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر گھوڑے سے گر گئے، بابا کو آواز کی، ایسے میں بابا علی اکبر کی طرف بڑھتے ہوئے آئے ہیں اور علی اکبر تک اس عالم میں پہنچے کہ بیٹا مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے میں پہنچے تو اب یزید العلماء کی روایت فرماتے ہیں علی اکبر نے ایسے میں ایک عجیب جملہ کہا بابا علی اکبر کی پیاس کی فکر نہ کیجیے، علی اکبر نے جام کوثر پی لیا، ابھی دادا آئے تھے، ایک ہاتھ میں ایک جام تھا، کہا علی اکبر یہ تم پیو، اور دوسرے جام کے لیے کہنے لگے ابھی میرا بیٹا حسین میرے پاس آنے والا ہے۔ بابا علی اکبر خراب ہو گیا، حسین کی پیاس، اب حسین آپ اس کی پیاس کی فکر نہ فرمائیے۔ یہ دوسرا علی ثانی محترم، اور اب تیسرے علی کا تذکرہ، وہ علی جو اتنا حساس ہے، بازار میں سے گزرتا ہے تو حسین نے گر گیا، جانور ذبح ہوتے دیکھتا ہے تو حسین نے گر گیا، کسی محفل میں جاتا ہے تو حسین نے گر گیا۔ بس ایک واقعہ پیش کروں اور زحمت تمام کروں۔ سید سجاد کا دور، ایک اہل سنت فرد زہری اس کا نام، اس نے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا میرے گھر میں شادی کی محفل ہے، اگر آپ زحمت فرمائیں اس محفل میں تشریف لے جائیں۔ سید سجاد جس کی آنکھوں میں ہمیشہ کربلا تازہ، عجیب بات تھی، کہا سوری ہم کربلا کے بعد کسی خوشی کی محفل میں نہیں جاتے۔ سن لیا اس نے، چلا گیا، لیکن بوٹے اہل بیت رکھتا تھا، کچھ عرصے بعد پھر آیا، کہا امام اس دفعہ میں نے اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کی ہے، آپ زحمت فرمائیے اور اس میں تشریف لے چلیے۔ امام نے کہا ہاں آپ ہم ضرور چلیں گے۔ امام اس محفل میں تشریف لے گئے، زہری نے امام کو ان کی شایان شان آگے جگہ عنایت فرمائی، آگے مقام دیا، امام آگے تشریف فرما ہوئے۔ ایسے میں ذاکر نے ذکر کرنا شروع کیا، اب یہاں ذکر میرا ہے، آپ کا سماعت فرما رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، جہاں میں ذکر کر رہا ہوں آپ گریہ فرما رہے ہیں، اس ذکر کو سن کے وہاں غور فرمائیے کہ جب عین کربلا وہاں موجود ہو، ایسے میں کوئی ذاکر ذکر کرے تو اس محفل میں کیا کچھ ہوگا، ایک کوہرام وبا ہو گیا، سب گریہ ہوا، ذاکر نے ذکر ختم کر لیا، لیکن جب ذکر ختم ہوا تو اب صاحب خانہ نے توجہ کی، دیکھا تو امام وہاں موجود نہیں ہے جہاں بٹھایا گیا تھا، ذرا دیکھا کہ امام محفل کے آخر میں بیٹھے ہیں، وہاں جہاں لوگوں نے نعلیں اتاری ہوئی ہیں، امام وہاں تشریف فرمائے۔ کہا مولا کیا کچھ گستاخی ہو گئی، کیا پڑھنے والے نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اے زہری تمہاری کان تو صرف وہ سن رہے ہیں جو ذاکر پڑھ رہا ہے، تمہاری آنکھیں تو وہ دیکھ رہی ہیں جو ظاہر میں ہے، لیکن میری کان بھی کچھ اور سن رہے ہیں، کسی اور کا گریہ سن رہے ہیں، میری آنکھیں بھی کچھ اور دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے دادا علی بھی ہیں، میری دادی سیدہ بھی ہیں، سید الشہداء بھی موجود ہیں، ایسے جب ہستیاں موجود ہوں تو سید الصادقین کی جگہ یہی بن گئی۔ اللہ
بند التی نظر ایام خالدین پروردگار عالم ہمارے ذکر کو قبول فرما. پروردگار عالم جتنے حاضرین جتنے حاجات کو بدلا. پروردگار عالم اس امام کے ذکر ہے جس کی آج شب شہادت ہے. اس امام کے فرزند کے فرزند اس امام کے پوتے کو اس نے قبول عطا فرما. ہم اس شب شہادت میں تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کے دادا بزرگوار کی اور ظاہر تمام کی سادات شب شہادت ہے. پروردگار عالم ہمیں امام کے ساتھ